یہ بے روزگاری یہ بہت بڑا عیب ہے، یہ بے روزگاری بڑا گناہ ہے، بے روزگاری بڑا بڑا گناہ کرواتی ہے۔ گلیاں بھری ہوئی ہے، رات کے 2 بجے 3 بجے نکل جائیے، مسلم آبادیوں کے علاقوں کے اندر ہوٹلز بیک ڈور سے کھلے ہوئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان بھرے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی دوسری کمیونٹی کا ایک بچہ نہیں دکھے گا۔ دن تمام سوتے ہیں اور مغرب کے قریب نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور دوستوں کو جمع کر کر رات تمام ضائع کرتے ہیں۔ نماز کا چھوڑنے والا گنہگار تو روزی نہیں کمانے والا بھی گنہگار، نوکری نہیں کرنے والا بھی گنہگار، کاروبار کو نہیں جانے والا بھی گنہگار، دن تمام سوتے رہنے والا بھی گنہگار۔ عزیزان گرامی، میرا آج کا عنوان ہے روزگار، کمائی، کاروبار، نوکری، دنیا کمانا، پیسے اتنے کہ اپنی ضروریات تکمیل ہو جائے، حلال روزی پیٹ کو ملے اور پیٹ حلال روزی کی وجہ سے ہمت و طاقت سے ٹھہر سکے۔ آج عنوان یہی ہے، اور میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے اندر آج ایک بہت بڑا مسئلہ معاشی عدم استحکام کا مسئلہ ہے۔ معاشی طور پر مسلمان بڑی تیزی سے بچھڑتے جا رہے ہیں۔ آپ سروے کرا کر کے دیکھ لیں کہ آج ہر گھر میں بے روزگار مل رہا ہے، محلوں کے اندر بے روزگاروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ دوسری کمیونٹیز میں اگر دیکھا جائے، اگر ان کے گھر میں 4 مرد ہے تو 4 کے 4 کمانے والے ہیں، اور مسلم کمیونٹی کے اندر عمومی طور پر پورے گھر میں صرف 1 کمانے والا ہوتا ہے، باقی سب بیٹھ کے کھانے والے ہوتے۔ کون سا اسلام سکھایا ہے ہمیں یہ؟ آپ اس کو اسلام کا نام دیں گے؟ دین کا نام دیں گے؟ کان کھول کر سنیں، بڑے لوگ بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بتلاتا ہے کہ باپوں کے اوپر، والدین کے اوپر اپنے بچوں کو کھلانے کی، پلانے کی ذمہ داری صرف بلوغیت تک ہے۔ بچہ بالغ ہو جائے تو بچے کو خود کما کر کھانی چاہیے، اس کے بعد ماں باپ پر اسے بٹھا کر کھلانے کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ باہر نکل جائے، اس سے محنت کرائے، اس سے کام کرائے، اسے فن سکھائے، وہ کما کر لائے، تب باپ کے ساتھ جوڑ کر اس کی زندگی سکھائے۔ آج ہمارا عالم یہ ہے کہ لاڑو پیار کے نام پر، محبت کے نام پر، ایک اچھی ہم پڑھائی دے رہے ہیں اس نام پر بچوں کو 25-25 سال تک، بعض بچوں کو 30-30 سال تک ہمارے لوگ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اپنے لوگ، ہمارے اپنے آس پاس کے لوگ ان بچوں کو اوقات ضائع کرنے کا موقع دیتے ہیں، نہ کوئی نوکری کرنے دیتے ہیں، نہ کوئی کام کرنے دیتے ہیں، یہاں تک کہ بچہ آلسی ہو جاتا ہے، اس کے جسم کا خون سرد ہونے لگ جاتا ہے، محنت کی عادت ختم ہو جاتی ہے، پڑھائی کے نام پر وہ آوارہ گردی کا عادی ہو جاتا ہے، اوقات ضائع کرنے کا عادی ہوتا ہے۔ جب باہر نکلنے کے لیے جب ماں باپ ڈھکلتے ہیں، عمر 25 کے اوپر ہو گئی، اب پورے جسم کے اندر ایک سستی آ گئی، سردی آ گئی، باہر نکلنا نہیں ہوتا۔ مارکیٹ میں جب جاتے ہیں تو ان سے کم عمر کے بچے، 18 سال 20 سال کے بچے نوکری کے لیے آپ سے پہلے سی وی دیے تیار ہے۔ اب ان کی عمر بڑھ گئی، ان کے ایکسپیکٹیشنز بڑھ گئے، ان کے ریکوائرمنٹس بڑھ گئے، ان کے خرچے بڑھ گئے، اور کام دیکھ تو یہ سست ہے، اور یعنی تعلیم ختم ہونے کے بعد سے 2-3 سال بیکار کر دیے، اور وہاں پر فریشر موجود ہے، نوجوان ہے، چھریرا ہے، محنت کر کے کمانے کے لیے تیار ہے، ایکسپیکٹیشن بھی کم ہے۔ اب کون آپ کو نوکری دے گا؟ کون آپ کو بلائے گا اور اپنی جگہ پر رکھے گا؟ یہ حقیقت ہے۔ اسی وجہ سے چوبچے اور باہر کے چبوترے آباد ہے، موبائل فونز آباد ہے، گلیاں بھری ہوئی ہے، رات کے 2 بجے 3 بجے نکل جائیے، مسلم آبادیوں کے علاقوں کے اندر ہوٹلز بیک ڈور سے کھلے ہوئے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں نوجوان بھرے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی دوسری کمیونٹی کا ایک بچہ نہیں دکھے گا، اگر دکھے گے تو ہمارے بچے دکھیں گے،
دن تمام سوتے ہیں اور مغرب کے قریب نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور دوستوں کو جمع کر کر رات تمام ضائع کرتے ہیں. بے روزگاری ہے. اور آپ یاد رکھیں یہ بے روزگاری یہ بہت بڑا عیب ہے. یہ بے روزگاری بڑا گناہ ہے. بے روزگاری بڑا بڑا گناہ کرواتی ہے. کبیرہ گناہوں سے لے کر بے روزگاری کفر تک کروا دیتے ہیں. انسان ایک وقت آتا ہے کہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے کہ جو چاہے کرنے بیٹھ جاتا ہے اور آخرکار شیطان اس راستے سے اس سے کفریات کروا دیتا ہے, لغویات کروا دیتا ہے, گناہ کرواتا ہے. اور سوسائٹی اگرچہ کچھ بھی ڈیمیج ہو جائے, میری اپنی کمائی مل گئی, کچھ مل گیا تو بس ہے, اس لحاظ سے اپنے آپ کو خراب کرتا. کہ مسلم کمیونٹی میں یہ بیماریاں نہیں دیکھتے ہیں آپ؟ کس نے روکا ہے کمائی کے لیے؟ حلال روزی کما. میں آپ کو عرض کر دیا اور پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ جب بالغ ہو جاتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمائی بھی کرے, پڑھائی بھی کرے. اور کتنا حوصلہ دلایا, اتنا حوصلہ دیا ہے, فرمایا اس کائنات میں سب سے اہم ترین چیز نماز ہے. نماز فرض ہے اور دن میں 5 وقت فرض ہے. اور نماز کے فوری بعد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. اے لوگوں سنو, جس طریقے سے نماز فرض ہے, نماز کے فوری بعد حلال روزی کمانا بھی تمہارے اوپر فرض ہے. فرض ہے. اگر کوئی نوجوان جوان ہونے کے بعد روزی نہیں کماتا ہے, اس کی کوشش میں نہیں ہے, تو وہ فرض چھوڑ رہا ہے. نماز کا چھوڑنے والا گنہگار, تو روزی نہیں کمانے والا بھی گنہگار, نوکری نہیں کرنے والا بھی گنہگار, کاروبار کو نہیں جانے والا بھی گنہگار, دن تمام سوتے رہنے والا بھی گنہگار, فرائض کو چھوڑنے والے کے برابر ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بچے آ کر کے دن تمام سو رہے ہیں نا, وہ کان کھول کے سنیں, وہ کوئی بہت بہادری کا کام نہیں کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ میں ٹوٹ رہے ہیں. آنکھ کھول کر چلتی پھرتی دنیا کو دیکھنے کی ہمت ان میں نہیں ہے. محنت کرنے والی دنیا کو دیکھنے کی طاقت ان میں نہیں ہے.